بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران خان سے علی امین گنڈاپور کی ملاقات کے بعد کچھ کنفیوژن ہے، لیکن اگر تھوڑا سا بھی غور کریں مختلف بیانات پہ، عمران خان سے منسوب جو بیان جاری ہوا ہے، ظاہر ہے ان کے اماں پر ان کی اجازت سے ہی جاری ہوا ہوگا، 2-4 جملوں کا بیان ہے، اور جو کچھ حلیمہ خان نے کہا ہے اور جو کچھ شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے اور جو کچھ گوہر علی خان نے کہا ہے، تو کنفیوژن دور ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو کچھ محسن نقوی صاحب نے ارشاد فرمایا ہے، محسن نقوی اور فیصل وابڈہ صاحب نے ارشاد فرمایا، یہ 2-3 آدمی ایسے ہیں جو ارشاد فرماتے ہیں، کہتے نہیں ہیں، مطلب اس طرح بات کرتے ہیں جیسے کوئی کسی جنگ کا فاتح بات کر رہا ہو. وہ لوگ جو خیرات میں جنہیں عہدے ملے ہیں، لیکن خیر یہ تو ایک دوسرا موضوع ہے. دیکھیے بات یہ ہے، عمران خان نے کہا میں نے علی امین گنڈاپور کو اجازت دے دی ہے کہ اگر مذاکرات سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو بہتر ہے، لیکن وزیر داخلہ نے کہا کہ جو طالب علم اس میں شریک ہوں گے ان کی ڈگریاں منسوخ کر دی جائیں گی، شناختی کا ان کا داخلہ جو ہے وہ کسی کالج میں کسی یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لے سکیں گے، موبائل کی سمز بند کر دی جائیں گی، شناختی کارڈ منسوخ کر دیے جائیں گے، پاسپورٹ منسوخ کر دیے جائیں گے. گوہر علی خان نے کہا ہے کہ کوئی رابطہ ہی نہیں کیا حکومت نے مذاکرات کے لیے. عمران خان نے کہا کہ اگر علی امین گنڈاپور اجازت لینے کے لیے آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے رابطہ کیا ہوگا، لیکن گوہر علی خان کہتے ہیں کوئی رابطہ کیا ہی نہیں ہے. پھر عمران خان یہ کہتے ہیں کہ مطالبات وہی ہیں. وہ مطالبات کیا ہیں؟ مینڈیٹ کی واپسی. مینڈیٹ کی واپسی کا کیا مطلب ہے؟ پی ٹی آئی کو حکومت دے دی جائے یا نئے الیکشن کرا دی جائے، اس سے کم تر تو نہیں. 26ویں آئینی ترامیم کی واپسی، قیدیوں کی رہائی، رول آف لا. رول آف لا تو خیر ایک مبہم ترکیب ہے اس تناظر میں، مطلب وہی ہے مینڈیٹ کی واپسی. دوسری طرف مولانا فضل الرحمان سے جا کے ملے ہیں نقوی صاحب، محسن نقوی صاحب، اور انہیں خراج تحسین پیش کیا. وہ خراج تحسین جو قائد اعظم جیسے لیڈروں کو پیش کیا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے ہمیشہ ملک کے مفادات کو مقدم رکھا ہے اور بڑی عظیم ہستیاں وغیرہ وغیرہ. خیر وہ الفاظ دہرانے کی کیا ضرورت ہے، وہ آپ سونے لیے ہوں گے آپ نے. مولا نے بھی کہا کہ ہم تو پاکستان اور پاکستانی عوام کے مفاد کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن مولانا عبدالغفور حیدری نے کیا کہا کہ احتجاج کا تو حق ہے، ہر ایک کو احتجاج کا حق ہے آئین کے حدود میں، لیکن 9 مئی کو جو کچھ کیا وہ پی ٹی آئی نے کیا ہے، اس سے پہلے تو یہ بات کبھی نہیں کہی تھی. اور محسن نقوی انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اسے قبول کرتے ہیں. اور محسن نقوی نے یہ کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں مولانا فضل الرحمان کا تاریخی کردار ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے لیے پی ٹی آئی کو کیوں انگیج کیا گیا تھا؟ مولانا فضل الرحمان نے انگیج کیا نا، اگرچہ وہ اپنی مرضی سے جاتے تھے، کوئی زبردستی تو نہیں تھی. اور وہ کہتے تھے کہ فلانی شیخ جو ہے وہ منسوخ کر دیں، فلاں میں نرمی کر دیں، فلاں میں، وہ سب ہو گیا. لیکن جو بات، یہ سارے لوگوں کا تعلق تقریباً خیبر پختونخوا سے تھا، جو وہ نہیں سمجھ سکے وہ یہ ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم میں کچھ اقدامات کر سکتے ہیں، مثلاً وہ آئینی بینچ کا قیام، متوازی سپریم کورٹ کا قیام، یعنی تو وہ کل اور ایسا کوئی قانون کیوں نہیں لا سکتے؟ کل بھی لا سکتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ کوئی یکسوئی نہیں ہے پی ٹی آئی کی، کے پی پی کی لیڈرشپ میں خاص طور پہ اور عمومی طور پہ لیڈرشپ میں یکسوئی نہیں ہے. وہ ہمت اور توانائی نہیں ہے جو ہونی چاہیے، جو ورکر میں ہے، جو عام آدمی میں ہے. یہ تو موسم خراب ہے. اگر موسم اچھا ہوتا، فرض کیجئے سپٹمبر ہوتا، اکتوبر بھی ہوتا، تو ایسا طوفان امٹتا کہ دنیا حیرت زدہ رہ جاتی. وہ اٹک کے ڈی پی او نے ظاہر ہے فرمائش میں بیان دیا کہ جتنا مرضی آدمی آ جائے میں روک لوں گا. آپ کیا روک لیں گے جی؟
پچھلی دفعہ آپ نے روک لیا تھا، اگر لوگ واقعی آ گئے، یہ تو خیر اسی دن پتہ چلے گا۔ عمران خان صاحب بڑے پر امید ہیں، اب کس وجہ سے پر امید ہے اللہ بہتر جانے۔ بین الاقوامی دباؤ بڑھ رہا ہے۔ برٹش فارن منسٹر نے کہا کہ کوئی ایسا اشارہ نہیں ملا کہ فوجی عدالت میں عمران خان پہ مقدمہ چلایا جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بائیڈن کے بھی آخری ایام ہیں، جو بائیڈن کے، اور وہ کوئی ان کی ترجیح تو نہیں ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی پاکستان، ان کی ترجیح تو ہے امیگریشن پہ ایک بہت بڑی، امیگرینٹس کو نکالنے کے لیے فوج کی مدد سے ایک بہت بڑا آپریشن کرنا، ہزاروں لوگوں کو ممکن ہے لاکھوں میں پہنچ جائیں جو غیر قانونی طور پہ امریکہ میں موجود ہیں، ان کو واپس بھیجنا اور چیزیں۔ پالیٹکس اپنی نیچر میں آخری نتیجے میں لوکل ہوتی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیٹکس تو ہے ہی لوکل۔ تو وہ وزیر خارجہ جو انہوں نے مقرر کیا ہے، اب اس کا موقع نہیں ہے کہ اس کی تفصیل میں عرض کروں، کیوبا سے تعلق ہے ان کا نسلی طور پر، یعنی وہ تو ایک گمنام اور کمزور سے آدمی ہیں، اگرچہ ڈکٹیٹر سے بہت خلاف ہے، اور وہ اس لیے مقرر کیا کہ خارجہ پالیسی جو ہے وہ خود دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ لیکن پھر بھی بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ کا رویہ جو بائیڈن جیسا تو ہو ہی نہیں، جو بائیڈن جیسا تو کسی کا بھی نہیں ہو سکتا، اور پریشانی کے آثار ہیں۔ پریشانی کے آثار اس لیے ہیں کہ $1 تو ملا نہیں سعودی عرب سے یا امارات سے یا چین سے، اور چینی ناخوش ہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا، چینی صدر سے منسوب کیا، جس کی انہوں نے فوراً تردید کر دی ایمبیسیڈر نے، کہ جہاں کوئی چینی شہری جو ہے اس کی جان کو جان سے چلا جائے تو ہم وہاں اپنا کام نہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ سوڈان میں، ہر کہیں افریقہ میں، سری لنکا میں، بنگلہ دیش میں، دنیا بھر میں ہر کہیں فالتو سرمایہ تو صرف چین کے پاس ہے، اور توانائی بھی بہت ہے، ہر کہیں دنیا میں وہ کام کر رہے ہیں، افریقہ کے دور دراز ممالک میں بھی کر رہے ہیں۔ لیکن چین کا کہتے ہیں، چینی صدر نے کہا کہ پاکستان از این ایکسیپشن، ایک استثناء ہے۔ تو چینی سفیر نے، حالانکہ تقریب ختم ہو رہی تھی، آپ کو یاد ہے چند دن پہلے کی بات ہے مگر بعض باتیں دہرانی پڑتی ہیں، انہوں نے کہا بالکل یہ بات صحیح نہیں ہے، اور وہ اس کی علامت ہے کہ انہوں نے تجویز پیش کیا کہ ہم اپنے آدمی بھیج دیں۔ اپنے آدمی کون سے بھیجیں گے؟ باوردی آدمی بھیجیں گے نا۔ حفاظتی انتظامات کے لیے کوئی، اگر وہاں پنجاب کانسٹیبل نام جیسی تو کوئی چیز نہیں ہوگی، مگر بہرحال ایک اتنے بڑے دہشت گردی کے خطرے کو روکنے کے لیے تو باوردی آدمی بھیجیں گے نا، چاہے وہ تھوڑی ہی تعداد میں ہوں۔ جہاں پروجیکٹ ہیں، منصوبے ہیں، جہاں کام ہو رہا ہے، جہاں چینی انجینئر ہیں، شہری ہیں، ماہرین ہیں۔ مشاہد حسین نے کہا کہ سینیٹر مشاہد حسین نے کہ ایک چینی سرمایہ کار ملنے کے لیے وہ اپنی مائننگ کان کنی تو سب افغانستان میں چینی کر رہے ہیں، اور امریکیوں کی موجودگی میں انہوں نے شروع کر دی تھی۔ ان سے وہ کہتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہاں کر رہے ہیں کام، انہوں نے کہا کابل سے پرلی طرف، کابل کے پرلی طرف کوئلے کی کانیں تو ہیں، یہ تو کنفرم ہے۔ نواز شریف صاحب بھی وہاں تک ریلوے لائن بچھانا چاہتے تھے اور وہاں کا کوئلہ انڈیا پہنچانا چاہتے تھے۔ نواز شریف صاحب کو انڈیا کی بڑی فکر لاحق رہتی ہے۔ اس پہ 80 اعتراضات کیے تھے، 80، یعنی لفظ اعتراض شاید درست نہ ہو، یعنی آبزرویشنز دی تھیں پاکستان آرمی نے۔ تو اسے چڑ کے کہا نواز شریف نے، جب وزیر اعظم تھے، کہ آپ بنانا نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا آپ صحیح سمجھے، ہم نہیں بنانا چاہتے۔ یعنی کابل سے آگے تک یہ جو علاقہ اگر کسی نے دیکھا ہے تو یہ دشوار گزار رستہ ہے اور طویل راستہ ہے، وہاں تک ریلوے لائن بچھانے کے لیے کئی $بلین لگیں گے، اور پاکستان اس پوزیشن میں تو نہیں، اور کوئلہ جائے گا وہاں، ساز و سامان تو وہاں جائے گا، انڈیا جائے گا نا کوئلہ۔ تو انڈیا ایران کی گیس پائپ لائن کے لیے تو اس میں تو شریک ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، تو انڈیا کے لیے بچھایا جائے۔ وہ نواز شریف صاحب تو ان کے ایک بہت قریبی ساتھی نے مجھے بتایا اس پہ بھی مصر تھے کہ مظفر آباد تک ریلوے لائن بچھائی جائے، جہاں مسافر ہوگا ہی کوئی نہیں۔ ایک تو انڈیا کا مفاد پیش نظر ہے، ایک یہ بڑے پروجیکٹ ہمیشہ شریف خاندان بناتا ہے جس میں سے کچھ حاصل ہو۔ بس دنیا بھر میں بجلی کے کہیں یہ نرخ نہیں ہے جو چینی کمپنیوں نے یہاں کارخانے لگائے ہیں۔ اول تو انہوں نے تو کوئی ہمیں اپروچ نہیں کیا تھا کہ ضرور ہم سے لگوائیں، مگر ظاہر ہے بجلی بنگلہ دیش میں جو انہوں نے لگایا یا کہیں اور لگایا، اس سے مہنگی کیوں ہے؟
تو مظفر آباد کو تو اتنی چوڑی چوڑی سڑکیں ہیں اور برائے نام راستے میں آبادی کوئی نہیں، کوئی چھوٹی چھوٹی معمولی سے گاؤں ہیں۔ اینی ہو تو وہ مشاہد صاحب نے کہا کہ وہ آپ نے اسے کہا کہ وہاں اپنا آپ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتے ہیں، تو اس نے کہا پاکستان سے زیادہ، اور مشاہد صاحب نے کہا میں نے چہرہ چھپا لیا اور مجھے بڑی شرم آئی۔ اب شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ یہ روز روز کے دھرنے اور جلسے اور ہنگامے، اس سے کیا ملک کی ترقی ہو سکتی ہے؟ ملک کی پہلی ترجیح دہشت گردی کا خاتمہ ہے، دوسری ترجیح دہشت گردی کا خاتمہ ہے۔ ویسے وہ مکمل فکرت اب ادا کرنے کے قابل نہیں رہے، ایسے موقع پہ کہا جاتا ہے نمبر 1 پرائرٹی دہشت گردی کا خاتمہ ہے، نمبر 2 پرائرٹی بھی دہشت گردی کا خاتمہ ہے، نمبر 3 پرائرٹی بھی دہشت گردی کا خاتمہ ہے۔ لیکن وہ تو آپ کو پتہ ہے اب لکنت آ گئی ہے، یادداشت ان کی متاثر ہوئی ہے، پوری مکمل فکرت وہ کہہ نہیں سکتے۔ تو ترقی جو ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ 17 سیٹوں کے ساتھ آپ حکومت بنا لیں، بے یقینی ہو، بد امنی ہو، جرائم بڑھ رہے ہوں، سرمایہ ملک سے باہر جا رہا ہو، اس سے ترقی ہوتی ہے۔ ترقی کا تو پہلا اصول یہ ہے، اور جمہوریت کا بھی، کہ لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو، جو لوگ جیتے ہیں وہ حکومت بنائیں۔ جیتا کون تھا؟ جیتی پی ٹی آئی تھی، اس میں تو کسی کو بھی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ وہ باقی تو چھوڑیے، کیپٹن صفدر صاحب کہتے ہیں 20 سیٹیں تھیں، اور وہ کہتے ہیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے لوگوں کی خدمت کرنے کا، بس سلام کرو اور اپنا حکومت لے لو۔ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ انہوں نے کہا، اور وہ چونکہ زبان ان کی ایسی ہے، میں وہ جملے دہرانا نہیں چاہتا، نازیبہ جملے نہیں ہیں ویسے، لیکن وہ ایسے ہی آپ کو پتہ ہے پڑھے لکھے آدمی نہیں ہیں، اور پڑھا لکھا تو شریف خاندان میں بھی کوئی نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے۔ کہا جاتا ہے کہ ٹیلی فون ڈائریکٹری کے سوا ان کے گھر میں کوئی کتاب نہیں دیکھی گئی۔ اب تو ٹیلی فون ڈائریکٹری نہیں ہوتی تو کوئی کتاب ہے ہی نہیں، دنیا کی ہر چیز آپ کو نظر آئے گی اگر آپ وہاں جائیں۔ مجھے تو ایک ہی دفعہ جانے کا موقع ملا تھا، شہباز شریف صاحب سے ملنا تھا کوئی بات کرنے کے لیے، تو کتاب نام کی کوئی چیز آپ کو وہاں نظر نہیں آئے گی۔ سونے کی ٹوٹیاں، سونے کی نہیں ہوتی ویسے، ٹھوس سونے کی نہیں ہوتی، سونے کا پانی ہوتا ہے ان پہ، اور سونے کی ٹائلیں، اور باتھ روم میں وہ یہ وہاں سے سیکھ کے آئے ہیں سعودی عرب سے۔ ویسے بھی عمرا جو ہیں وہ ان کے شوق اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ تو اینی ہو وہ مذاکرات کیا خاک ہوں گے جی، میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ عمران خان صاحب کو دھوکہ دیا گیا کہ جی مذاکرات کے لیے، اور انہوں نے فیس ویلیو پہ لے لیتے ہیں چیزوں کو۔ آدمی جیسا ہوتا ہے ویسے دوسروں کو سمجھتا ہے، یہ اصول ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو مذاکرات کے لیے بار بار مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو ان سے بات ہوئی ہوگی، تو بات تو گوہر علی خان خود کہہ رہے ہیں حکومت نے کوئی رابطہ کیا ہی نہیں ہے، اور میں نے آپ کو بتا دیا وزیر داخلہ کیا کہتے ہیں۔ اچھا فیصل وابڈہ کیا کہتے ہیں؟ فیصل وابڈہ صاحب فرماتے ہیں 6 سے 8 ہزار لوگ بھی آئے، ہے کننگ بڑا آدمی، ہیں جی 6 سے 8 ہزار کیوں آئیں گے بھائی؟ اگر آئیں گے تو پھر تو بہت زیادہ آئیں گے، اب وہ تو اسی دن پتہ چلے گا کتنے آتے ہیں۔ تو ریڈ زون میں داخل نہیں ہو سکیں گے، یہ عمران خان کی آخری کال ہے۔ کیوں؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد خدا نخواستہ عمران خان بیرون ملک چلے جائیں گے۔ اور 24 نومبر کی کال فرمایا اس لیے دیے کہ 25 نومبر کو ان پہ فرد جرم عائد ہونی ہے، اور 25 نومبر کو فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ تو پرسوں ہوا ہے۔ جب آدمی غلط بیانی کرتا ہے بلکہ سفید جھوٹ بولتا ہے تو حافظہ اس کا کام نہیں کرتا، یادداشت ساتھ نہیں دیتی۔ اور کہا انڈر گراؤنڈ بات ہو رہی ہے، یہ ویسے صحیح ہے، بات چیت جو ہے رابطہ پی ٹی آئی کے لیڈروں سے حکومت نے کیا ہے، اور وہ چاہتے ہیں، ظاہر ہے کے پی پی کی لیڈرشپ ساری یہی چاہتی ہے، سارا بوجھ بھی انہیں پہ ہے۔ اور علی امین گنڈاپور بھی جو شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو جناب اپنا انہوں نے بریف کیا، ویسے ریما خان نے بھی یہی کہا، بریف کیا۔ انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈاپور نے بریف کیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی اگر مطالبات مان لیتے ہیں۔ مطالبات کیسے مان سکتے ہیں؟ مطالبات ماننے کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب حکومت چھوڑ دیں۔ ویسے ایک اور آدمی بھی چاہتا ہے، یعنی پی ٹی آئی کے علاوہ بھی ایک پارٹی چاہتی ہے، وہ بھی میں آپ سرچ کرتا ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر ملی۔ تو اور یہ مولانا فضل الرحمان اتنے عظیم خراج تحسین کے مستحق کیوں ہو گئے، اور آج کی ملاقات کا مطلب کیا ہے؟ کنفیوژن پیدا کرنا ہے۔ اور مولانا عبدالغفور حیدری جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا کرے، ایسے لوگوں کے ہوتے ہوئے
یہ پارٹی جو ہے وہ خیر پہلے یہ خیر مکتب فکر کی پارٹی ہے. 9 مئی کا سارے الزام انہوں نے در دیے ان پہ. او بھائی 9 مئی کو وہ لبرٹی چوک سے چلے, زماں پارک سے لبرٹی چوک آئے, لبرٹی چوک سے کور کمانڈر ہاؤس ہے, اور راستے میں ہمیشہ ایک چھوٹا سا جلوس میں نکلے پولیس موجود ہوتی ہے. اور چھاؤنی میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ جو صدر کا علاقہ ہے لاہور کا, وہ پورا ایک زمانے میں ہم نے پتہ کیا تھا کہ وہ پورا کورڈ ہے. کورڈ اس کو کہتے ہیں جہاں کے فوج کے اپنے لوگ نگرانی کر رہے ہوتے ہیں. تو راستے میں روکا کیوں نہیں؟ میری رائے یہی ہے, نہیں جانا چاہیے تھا. یہ سیاسی طور پر وہ کام نہیں کرنا چاہیے جس کے رد عمل کا اندیشہ ہو, جس سے نقصان پہنچ سکتا ہو. اور ماپ کو کبھی اجازت نہیں دینی چاہیے فیصلہ کرنے کی, ماپ پہ کنٹرول ہونا چاہیے. یہ جو حکمت عملی میں ایک بنیادی غلطی ہے کہ کارکنوں کو جذباتی کرنا. کارکنوں کے جذبات کو ٹھنڈا رکھنا ہوتا ہے. ڈسپلن, جو لوگ آزادی کی قدر و قیمت سے واقف ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ آزادی اور ڈسپلن دو جڑواں چیزیں ہیں. آزادی کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی, کسی قوم کی صلاحیتیں پھل پھول نہیں سکتی. اور ڈسپلن اگر نہ ہو تو انارکی ہوگی. تو انارکی میں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا, تباہی ہوتی ہے, ساری انرجی ضائع ہوتی ہے جو پاکستان میں ہو رہی ہے, کوئی سمتی نہیں ہوتی. تو مجھے تو کوئی مذاکرات ہوتے نظر نہیں آتے. یعنی اگر کوئی معجزہ ہو جائے تو وہ معجزے کا تو آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے, لیکن گھبراہٹ ہے اور کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش ہے کہ مذاکرات کی بات آج آپ, میں نے تو کوئی چینل دیکھا نہیں, اگر آپ نے دیکھے ہوں گے تو مذاکرات کی بات چل رہی ہوگی, مذاکرات ہو رہے ہیں, یہ وہ کارکن ڈھیلے پڑ جائیں تک. ایک تو موسم خراب ہے, اوپر ہی جو ہے وہ اس طرح کا کنفیوژن ہو جائے. اور خان صاحب کو یہ فکرہ بالکل نہیں کہنا چاہیے تھا کہ ظاہر ہے انہوں نے رابطہ کیا ہوگا. بھائی آپ کی پارٹی کے لیڈر ایسے ہیں جو بعض اوقات پوری بات آپ کو نہیں بتاتے یا اضافہ کر دیتے. جیسے مولوی صاحبان, جو دو تین مولوی صاحبان سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو 2-4 فکر حدیث میں اپنی طرف سے ہی ایڈ کر دیتے. پھر اس نے یہ کہا, پھر اس نے یہ کہا. ہاں جی, حالانکہ وہ اتنی سختی سے منع کیا گیا. اس طرح جو آدمی جس کی غرض ہوتی ہے وہ سیدھی صاف کھری بات نہیں کہتا. بڑی تاکید اس کی ہے کہ قولوا قولا سدیدا, ہمیشہ قرآن کریم میں ہمیشہ پختہ بات کیا کرو. یہ پختہ بات کرنے والے لوگ نہیں ہیں. اس سے تو میں اتفاق نہیں کرتا کہ سب لوگ کمپرومائزڈ ہیں. سب لوگ کبھی بے وفا نہیں ہوتے, سب لوگ کمپرومائز نہیں ہوتے. اس وقت جو لوگ پارٹی میں رہ گئے تو وہ وہی رہ گئے جو جن میں کچھ ہمت تھی. لیکن بہرحال اقتدار کا نشہ ایک بڑا نشہ ہوتا ہے. اس لیے علی امین گنڈا پور جو وزارت اعلیٰ تو نہیں چھوڑنا چاہتے, اور کچھ لوگ ان کی مدح بھی کرتے ہیں, اس لیے کرتے ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں. ورنہ علی امین گنڈا پور میں کون سی خوبی ہے سوائے اس کے ایک بڑا وجیح و شکیل آدمی ہے اور اس کے لب و لہجے میں ایک دبدبہ ہے. باقی اس نے کارنامہ کون سا انجام دیا اور کیا کارنامہ وہ انجام دے سکتا ہے؟ اس کا تو کوئی تجربہ ہی نہیں ہے. آزاد کشمیر میں جب اس نے ٹکٹ بانٹے تھے تو جیسے اندھا ریوڑیاں بانٹتا ہے اس طرح بانٹے تھے. اور اس کے باوجود عمران خان صاحب نے ان کو بنا. خیر عمران خان صاحب نے عثمان بزدار کو بھی بنا دیا تھا. اب یہ بات بڑی بری لگتی ہے پی ٹی آئی والوں کو, لیکن جو بات ہے صحیح ہے وہی کہی جا سکتی ہے نا. تو شیخ وقار کرم صاحب نے کہا کوئی گروپنگ نہیں. یہ بات ٹھیک ہے, گروپنگ نہیں ہے, مگر یکسوئی بھی نہیں ہے. اور یکسوئی جب تک نہ ہو اس وقت تک پوری توانائی, جب تک کوئی چیز آپ کی اولین ترجیح نہ ہو, مطلب ایک آدمی لکھنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, وہ اس کو کھانا اس وقت بھولا ہوتا ہے, چائے بھولی ہوتی ہے, اس وقت اس کے سارے ضروری کام بھولے ہوتے ہیں, ساری کنسنٹریشن اس کی الفاظ کے اور اپنے خیال کے لیے موزوں الفاظ کے انتخاب پر ہوتی ہے. جب سپاہی جنگ لڑتا ہے اسے کچھ یاد نہ, اسے گھر یاد ہوتا ہے, جو سچا سپاہی ہے. نپولین نے کہا اپنے سپاہی سے کہ وہ جھنڈا اتار کے لاؤ. اس کا خیال یہ تھا کہ وہ اگر جھنڈا اتر جائے تو دشمن کا مورال تباہ ہو جائے گا. اونچی جگہ پہ جھنڈا لگا ہوا تھا. تو کچھ دیر کے بعد نپولین نے دیکھا کہ جھنڈا اتر چکا ہے, اور کچھ دیر کے بعد گھڑ سوار آیا اور اس نے جھنڈا اس کی خدمت میں پیش کیا
دشمن کا جھنڈا. تو سڈنلی نپولین نے کہا تم تو بہت زیادہ زخمی ہو. اس نے کہا حضور میں مر چکا ہوں, میں آپ کو یہ جھنڈا دینے کے لیے زندہ ہوں. اور یہ کہا اس نے اور گیا. اولین ترجیح جب تک نہ ہو, اب یہ تاریخ 24 نومبر کو اس کا فیصلہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کا فیصلہ درست ہے یا نہیں. کارکن میں نے تو ایسے ہیں کہ جو جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں, اور بوڑھی عورتیں ہیں جو ہر نماز میں اس کے لیے دعائیں مانگتی ہیں, مصور ہیں جو تصویریں بناتے ہیں, اور شاعر ہیں جو گیت لکھتے ہیں. اس میں تو اتنا پاپولر لیڈر تو کبھی قائد اعظم کی بات دوسری ہے, ان سے کسی کا موازنہ نہیں ہو سکتا. نہ وہ کردار میں, ہاں کرزمہ ان کا بھی بہت تھا, عمران خان کا بھی بہت ہے. باقی لیڈر میں جو 3 خصوصیات ہوتی ہیں, کریکٹر, کرزمہ, علم, مگر چوتھی بھی ہوتی ہے سینس آف ڈائریکشن. ہمیشہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں. تو یہ اس طرح کی کوئی تربیت یافتہ سیاسی پارٹی تو نہیں. ورنہ دیکھیے نا, معیشت پہ اور غریب آدمی کے مسائل پہ بہت کم بات کرتے ہیں. یعنی جو اصل مسئلہ ہے, یعنی اکثریت کا مسئلہ تو یہی ہے نا کہ روزگار کے مواقع بڑھیں. اگرچہ عمران خان کے دور میں معیشت بہتر ہوئی تھی, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, اور نواز شریف کے بھی آخری برسوں میں بہتر ہوئی تھی. لیکن بہرحال وہ بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ جو وہ برڈن چھوڑ گئے, وہ اور زرداری صاحب 2000 ارب روپے بجلی کا اضافی دینا پڑ, 2000 ارب روپے. اور یہ FBR چھوڑ گئے, اور یہ پولیس, اور یہ سول سروس, ہر چیز کو تباہ کر دیا انہوں نے. اور سزا تو اس کی وہ بھی بھگت رہے ہیں. ایک پل کا چین نہ نواز شریف کا, نہ شہباز شریف کا, نہ زرداری صاحب کا, نہ بلاول صاحب. بلاول صاحب جو ہے وہ ایک اور ہی معاملے میں مبتلا ہے, میں آپ سے عرض کرتا ہوں. یہ کہا شیخ وقاص گروہ بندی نہیں ہے. گروہ بندی کون کہتا ہے؟ گروہ بندی کیا, ایک لیڈر ہے اور ایک پارٹی ہے. اور پاکستان میں یہی ہوتا ہے, ایک لیڈر ہوتا ہے, ایک پارٹی ہوتی ہے. اور PTI میں تو خاص طور پہ لیڈروں کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں کارکنوں کے. اور کل تو مجھ سے بھی ایک بڑی غلطی ہو گئی. میں نے حماد اظہر کے بارے میں کہہ دیا. ان کی اپنی پارٹی کے لوگ کئی ہفتے سے مجھے کہہ رہے تھے, ہمارے ریسرچر صاحب نے بھی کہا کہ پارٹی کے لیڈر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ان کا سمجھوتا ہے اور ان کی کوئی بات چیت ہو گئی ہے. میں نے بارہا اس خبر کو نظر انداز کیا. میں کوئی اکیلا یہ کام نہیں کرتا. کچھ جو لوگ ہیں جو ظاہر ہے وہ خبریں دیکھتے ہیں, ان کو جانچتے ہیں, غلطی کا پھر بھی احتمال ہوتا ہے. حماد اظہر صاحب نے کل مجھے فون کیا. میں نے تو شرمندگی کے بارے میں مارے سنا بھی نہیں, ویسے میں تھکا ہوا بھی بہت تھا. میں نے کہا میسج کر دے. تو انہوں نے کہا 30-40 برس سے آپ ہمیں جانتے ہیں, میرے والد سے آپ کے اتنے مراسم ہیں, اور انہوں نے حلفاً کہا کہ ان کا قطعاً کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے. اور چونکہ میں اس خاندان کو جانتا ہوں, حماد صاحب نہیں جانتے کہ ہمارا ان کے خاندان سے 50-60 برس کا تعلق ہے. حماد تو اس وقت ظاہر ہے بہت چھوٹا تھا. تو نہ میاں اظہر صاحب جھوٹ بولتے ہیں اور نہ ان کے فرزند سے یہ توقع رکھی جاتی ہے. میں نے ان سے معذرت اس وقت تو زبانی کر دی, میسج بھیج دیا, اور اب دوبارہ پھر معذرت کر رہا ہوں. مگر پارٹی میں لوگ ہیں دھڑے بندی نہ صحیح, مگر ایک دوسرے کے خلاف غیر ذمہ دارانہ گفتگو ضرور کرتے ہیں, اور وہ اسی پارٹی میں کیا ہے, ہر پارٹی میں. اچھا, اب کیا اقدامات ہو رہے ہیں جی مذاکرات کے لیے, راہ ہموار کرنے کے لیے؟ محسن نقوی صاحب کا تو میں نے آپ کو بتا دیا, اور علی امین گنڈاپور کے خلاف لاہور میں مقدمہ ہے, اور وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں منامہ پولیس نے. اور پولیس نے استدعا کی تھی, تو جج علی ظفر غالباً ان کا نام ہے, تو انہوں نے جاری کر دیے. اچھا, وہ اس میں کچھ ایک جملہ رہ گیا, فیضل واوڈہ صاحب نے جو کچھ کہا, انہوں نے کہا کہ KPP پاکستان کا حصہ ہے. ظاہر ہے پختونخوا پاکستان کا حصہ ہے, اگر لگا گڑبڑ ہے تو وہاں بھی چھاپا مارا جائے گا. انہوں تو کہا ریڈ کی جائے گی. یہ جو زبان وہ بولتے ہیں, ظاہر ہے بازاری زبانی بولیں گے. پھر آپ الزام لگائیں گے کہ ویگو ڈالے آ گئے اور ماسک والے آ گئے, اور جو بھی الزام لگانا ہے لگا لو. کیا ایک ایسے آدمی کا تنتنا ہے جو صدر منتخب ہو جیسے ڈونلڈ ٹرمپ ہوئے ہیں. پتہ نہیں یہ کیا لوگ ہیں, کہاں سے آئے ہیں,
کیا ہے. تو اس پہ بڑا جو رد عمل دیا ہے پی ٹی آئی نے، میرا خیال ہے وہ اس کے لیے موزوں لفظ انہوں نے منتخب نہیں کیے. جب کوئی آدمی اس طرح کا ہو، فیصل بابڈا جیسا آدمی ہو، تو اس کے لیے کوئی بہت سنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے ایک آدھ فقرہ ہی کافی ہوتا ہے کہ آپ جانتے ہیں یہ صاحب کون ہیں اور کیا ہیں. ویسے ایک اخبار نویس نے ان سے کہا بھی، جس پارٹی نے آپ کو عزت دی اسی سے آپ نے غداری کی. جب وہ اخبار نویسوں سے بات کرتے ہوئے گفتگو انہوں نے کہی تو انہوں نے کہا کہ اس آدمی کا کس ادارے سے تعلق ہے، اس کی تصویر بناؤ. دھمکی دی اس کو. دھمکی دے سکتے ہیں نا، دلیل تو ہے نہیں. کس پارٹی کے ٹکٹ پہ آپ منتخب ہوئے ہیں؟ تو پی ٹی آئی نے کہ ترجمان نے کہا ہے ابھی عوام کا نکلنا باقی ہے، مگر بندر بن مانس لومڑیوں گیدڑوں اور گدوں اور خچروں اور انسان نما ٹاؤٹوں میں ابھی سے اچھل کود شروع کر دیں. یہ اچھی زبان نہیں ہے. دیکھیے یہ ٹھیک بات نہیں ہے. پیشنس کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، صبر کا. جب ابتلا آتی ہے تو اس وقت وہ لوگ ظفر یاب ہوتے ہیں جو تحمل کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، ورنہ ساری انرجی اگر اسی میں ضائع کر دی جائے کیتھارسس میں، غصہ نکالنے میں. صلاح الدین ایوبی جیسا آدمی جس کے بعد عالم اسلام میں کبھی کسی ایک شخصیت پر اتفاق رائے نہیں ہوا ہے، وہ حجاز کے حاکم کو سونے کی سلاخیں بھجوایا کرتا تھا. یہ اس کا مطالبہ تھا کہ سونا بھیجو تاکہ عازمین حج اور عمرہ کرنے والے جو ہیں وہ عافیت میں رہیں. وہ اسی کماش کا آدمی تھا. صلاح الدین تو حجاز کا اگر رخ کرتا تو اس کو 2-4 ہفتے ہی چاہیے تھے نا، 6 ہفتے 8 ہفتے. جب جنگ بندی ہو گئی تھی تو اس کے پاس بتیرا ٹائم تھا. لیکن جیسے میں نے عرض کیا، پہلی ترجیح پہ آدمی کام کرتا ہے. ترجیح کیا تھی؟ ایک ہی تھی زندگی میں، بیت المقدس کو آزاد کرنا ہے. باقی سب وہ حکومت کا کام ہوتا ہے تو وہ کہتا خود ہی کر لو. میرے لیے کیا مصیبت تم کھڑی کرتے ہو؟ یہ حکومت کا کاروبار میں نہیں کرنا چاہتا. حکومت در حقیقت وہ چاہتا ہی نہیں تھا. وہ تو اس کو تو زندگی میں اس کا تو ایک ہی تھا مقصد. اصل مقصد پہ نظر رکھنی چاہیے. دیکھیے بیرون ملک سے دباؤ بڑھ رہا ہے اور اس کی وجہ سے پریشان ہیں. کل تک ملٹری ٹرائل کی بات کر رہے تھے، اب نہیں کر رہے. ڈونلڈ لو تک انہیں گھاس نہیں ڈال رہے. اور وہ تو خیر حکومت ہی جانے والی ہے، کہیں سے کوئی مدد نہیں مل رہی. چینی میں نے آپ سے کہا کہ نا اسحاق ڈار صاحب نے جو کچھ ارشاد فرمایا، اور محترمہ میں بھی، محترمہ امرین نواز نے بھی کہا کہ لوگ مرتے تو ہیں. لوگوں کا مرنا کوئی ایک ہے، لوگوں مرنے کی کئی بہت سی صورتیں ہیں. ایک فطری موت مرنا ہے، ایک حادثے میں مرنا ہے، ایک یہ ہے کہ ایک ناروے میں بھارتی خاتون سیاح تھی اور وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تو وزیر صحت نے استعفیٰ دے دیا. جن مہذب معاشروں میں یہ ہوتا ہے. اس کا کیا تعلق تھا؟ ایک خاتون ٹورسٹ تھی بھی بیچاری پریگننٹ، تو حادثہ ہو گیا. تو وہ صحت کا نظام تو وہاں ویسے وہاں ایڈوائزر جو ہیں، ٹاپ ایڈوائزر میں ایک پاکستانی خاتون بھی ہیں. تو یہ دیکھیے چینیوں سرزمین پاکستان پہ کسی چینی کا دہشت گردی کا شکار ہونا یہ نہیں ہے لوگ مرتے رہتے ہیں. اور اسحاق ڈار کا کہنا کہ یہ کس استثناء ہے. یہ ہیں پتھر دل لوگ، یہ ہیں نئے لوگوں کے گھر. ان کو اس کی کیا خبر؟ غم بھی کسی کی ذات تھی، دل بھی کسی کا نام تھا. اجازت تو دی عمران خان نے اور وہ اس کی تصدیق انہوں نے بھی کر دی ہے، حلیمہ خان نے بھی. مگر وہ مطالبات کیسے منظور کر سکتے ہیں؟ لہٰذا میں نہیں سمجھتا کوئی مذاکرات ہو سکتے ہیں. رہ گیا مظاہرہ، کتنے مظاہرین آئیں گے، کیا کریں گے؟ تو تیاری انہوں نے پوری کر رکھی ہے، جگہ جگہ پہ روکا جائے گا. اور صرف پولیس نہیں، کل بھی آپ سے عرض کیا تھا ایف سی ہے، رینجرز ہیں اور جتنے بھی ادارے ہیں، اور ظاہر ہے پوری کوشش کی جائے گی. یہ کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش ہے. اور علی امین گنڈا پور نے اگر کہا مجھے نہیں پتہ، یہ کہا کہ جی مذاکرات ہو سکتے ہیں اور نتیجہ نکل سکتا ہے. مذاکرات سے کوئی نتیجہ نکل سکتا ہی نہیں ہے، وہ حکومت چھوڑ دیں گے. اب وہ اچھا بلاول صاحب کا قصہ رہ گیا.
وہ پنجاب کے گورنر سلیم حیدر صاحب نے فرمایا ہے، میں ان کے اصل الفاظ آپ کو سناتا ہوں کہ جی نون لیگ سے اختلاف میں شدت آگئی، اختلاف میں شدت پیدا ہو گئی ہے، بلاول بھٹو ناراض ہیں اور نون لیگ سے اتحاد کر کے ہم نے اپنے ووٹوں کی قربانی دی، اور اتحادیوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ کون سے ووٹوں کی قربانی دی؟ پیپل پارٹی کے کون سے ووٹ ہیں؟ یعنی ندیم چند صاحب اگر یہ کہیں کہ ان کے کوئی ووٹ ہیں تو یہ تو بات قابل فہم ہے۔ وہ گھلنے ملنے والے آدمی ہیں، عام آدمیوں میں وہ آسودہ رہتے ہیں، یہی لیڈر کی ویسے شناخت ہوتی ہے، اور ان کی تکریم ہے، دامن ان کا صاف ہے، تو وہ جیت سکتے ہیں 2-4 سیٹیں، اور جنوبی پنجاب میں ایسی ہو سکتی ہیں۔ باقی وسطی پنجاب میں آپ کے یا شمالی پنجاب میں آپ کے کون سے ووٹ ہیں؟ پیپلز پارٹی کو کون پوچھتا؟ پیپلز پارٹی ایک 100% سندھی پارٹی بن چکی ہے، اور انہوں نے خود بنائی ہے، ورنہ پنجاب میں اکثریت حاصل ہوئی تھی ذوالفقار علی بھٹو کو 1970 میں، سندھ میں اکثریت نہیں ملی تھی، سندھ کی 7 سیٹوں میں سے 31 بھی نہیں ملی تھی، 28 ملی تھی، تو انہوں نے خود اس کو سندھ تک محدود کیا ہے، اور یہ عمل بھٹو کے زمانے میں شروع ہو گیا تھا۔ زمینیں پنجاب میں لی گئیں، بلوچستان میں کوشش کی گئی، لے نہیں سکے، خیبر پختونخوا میں لی گئیں، چترال میں لی گئیں، سندھ کے جاگیرداروں سے زمینیں نہیں لی گئیں، اور پھر بڑھتے بڑھتے جب زرداری صاحب تک معاملہ پہنچا تو پھر تو آپ کو ظاہر ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ بے چین ہو رہے ہیں بلاول بھٹو وزیر اعظم بننے کے لیے۔ میرا خیال ہے اس میں کچھ معلومات بھی ہیں، لیکن میرا تجزیہ ہی ہے زیادہ تر کہ ان سے یہ کہا گیا تھا کہ 26ویں ترمیم جو ہے اس کو منظور کرانے میں آپ اپنا رول پلے کریں تو آپ کو موقع دیا جائے گا۔ ظاہر ہے جب 2 پارٹیاں تقریباً ایک برابر ان کی سیٹیں، خیر سیٹیں پیپلز پارٹی کی زیادہ تھیں، ان کی تو 17 تھیں، اور کیپٹن صفدر کی بات مان لیں تو 20 تھیں، اور مشاہد صاحب کی مان لیں تو 27 تھیں، تو پیپلز پارٹی کی تو بہرحال اس سے زیادہ ہی تھیں۔ تو وہ ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں کہ بس اب مطلب کچھ اور عرصہ ہی ہے اپنا کر لیں، اور اس کے بعد وہ دسمبر میں بے نظیر کی برسی ہے، اور جنوری میں بھٹو کا یوم پیدائش منایا جاتا ہے غالباً پہلے ہفتے میں، اور شادی بھی وہ کر رہے ہیں غالباً فیبرری میں، اور اس کے بعد وہ وزیر اعظم بننے کے لیے بے چین ہیں۔ تو اقتدار کی کشش کوئی معمولی کشش تو نہیں ہے، اور اب وہ اسرٹ کر رہے ہیں۔ اب وہ والد صاحب کے ساتھ بھی بحث کرتے ہیں سندھ کابینہ کی تشکیل میں، کچھ تفصیل عرض کی تھی کہ کسی وقت اور عرض کروں گا، اور زرداری صاحب کی ہمشیرہ محترمہ جو ہیں وہ بننا چاہتی تھیں وزیر اعلیٰ، تو یہ ڈٹ گئے کہ نہیں، سوال ہی نہیں۔ اور آبویسلی جو وقت گزرے گا تو بلاول کا رول بڑھتا جائے گا، مگر وہ پنجابی میں کہتے ہیں وہ دن ڈبا جس دن کوڑی چڑھا کبا، ویسے تو کیسے وزیر اعظم بن گئے، کچھ دن کے لیے وہ بھی فرض کیجئے بن جائیں۔ تو اختلاف بس اتنا ہی ہے۔ دوسرا ہے پنجاب میں نہریں بنانے پہ، اس پہ میں ان کے موقف کو بالکل درست سمجھتا ہوں۔ جب یہ بات طے ہے کہ صوبوں کے اتفاق رائے سے نئی نہریں بنیں گی تو وہ اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ جب کوئی اصول طے پا جاتا ہے تو صوبوں میں پہلے کون سی ہم منگی ہے کہ آپ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، چولستان کے لیے نہریں نکال رہے ہیں۔ ہماری تو بڑی خواہش ہے کہ چولستان آباد ہو جائے، لیکن خواہش ایک چیز ہے، اور خواہش کو اصول کے تابع ہونے چاہیے۔ بہرحال وہ کافی بے چین ہے وزیر اعظم بننے کے لیے۔ موضوعات اور بھی ہیں، بہت سی خبریں ہیں، لیکن پھر بات بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی۔